بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے آئندہ کے بعد عائشہ تیری ماں ہو، محمد تیرا باپ ہو؟ تم اپنی مرسڈیز کی بات کرتے ہو۔ یتیم کو پاک پیغمبر نے کندھوں پہ اٹھا کے بتا دیا کہ جب تک یہ یتیم نہیں مسکرائے گا محمد کریم عید نہیں پڑھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور حضور علیہ السلام حضرت حسن و حسین کے ساتھ ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، عیدگاہ میں صحابہ پہنچ چکے ہیں، صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک میدان میں بچے کھیل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا، جب مزید غور سے دیکھا تو ایک بچہ نہیں کھیل رہا تھا۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، کپڑے پرانے، سر آلودہ، چہرہ میلا۔ حضور نے پوچھا بیٹا تم کیوں نہیں کھیلتے؟ تمہارے کپڑے نئے کیوں نہیں؟ تمہارے بال دھلے ہوئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ حضور نے اس کو سینے سے لگایا، وہ رونے لگا۔ حضور عیدگاہ نہیں گئے۔ حضور نے اس کو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام بشر۔ حضور نے اس بشر کو ساتھ لیا، عیدگاہ جانے کی بجائے حضور واپس آ گئے، اور حضور علیہ السلام نے گھر میں آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ تم اس کے سر پہ پانی ڈالو، میں محمد رحمت والی انگلیوں سے اس کے سر کا میل نکالوں گا۔ حضرت عائشہ نے پانی ڈالا، حضور نے اس کے سر کو خود دھویا، اس کے چہرے کو دھویا، اس یتیم کے سینے کو صاف کیا۔ حضرت فاطمہ سے میرے نبی نے فرمایا بیٹی جاؤ حسن و حسین کے نئے کپڑوں میں سے کپڑے لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ لے آئیں، حضور علیہ السلام نے اس کو کپڑے پہنائے، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا، اس کے بالوں میں کنگھا کیا۔ پیارے نبی نے پوچھا بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے آئندہ کے بعد عائشہ تیری ماں ہو، محمد تیرا باپ ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے اچھا تو سودا ہی کوئی نہیں، اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی بات سنیں، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، وجہ کائنات، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آقا دو جہاں نے پوچھا بیٹا بتا پچھلی مرتبہ عید کے موقع پر تیرا باپ تجھے کس طرح سے لے کے گیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ تو مجھے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا تھا۔ حضور نے فرمایا حسن و حسین آج محمد کریم کے کندھے تمہارے لیے نہیں، آج اس یتیم کے لیے ہیں۔ حضور نے اس یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے اور حضور اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ جس میدان میں وہ بچہ رو رہا تھا، جب اسی جگہ پر حضور علیہ السلام پہنچے، حضور علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے سے اتارا اور حضور نے فرمایا بیٹا جاؤ جا کے کھیلو ان کے ساتھ۔ جب ان بچوں سے یہ بچہ ملا تو دوسروں نے پوچھا ارے یہ نئے کپڑے کہاں سے آئے؟ تم تو یتیم تھے، تمہارا تو چہرہ دھلا ہوا نہیں تھا۔ اس نے کہا چھوڑو کون سی باتیں کرتے ہو، میں گیا تھا تو یتیم تھا، میں آیا ہوں تو محمد میرا بابا ہے، عائشہ میری ماں ہے۔ جب تک اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتا اور مسکراتا ہوا میرے نبی نے نہیں دیکھا، اس وقت تک حضور عید کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے۔ ناظرین ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کی عید تو اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک یتیم کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں کھل جاتی۔ میری عید یتیم کے بغیر کیسے ہو گئی؟ آپ کی عید یتیم کے بغیر کیسے ہو گئی؟ میرا نبی تو اس وقت تک عیدگاہ میں نہیں جاتا جب تک یتیم نئے کپڑے نہ پہن لے۔ لوگ کہتے ہیں سواریوں کی بات کرتے ہیں، اچھا یہ یتیم ہے تو یہ میری ایکسل آئی میں بیٹھے گا، یہ یتیم ہے یہ میری مرسڈیز میں اور میری لینڈ کروزر میں بیٹھے گا۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں یتیم امام الانبیاء کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تم اپنی مرسڈیز کی بات کرتے ہو، یتیم کو پاک پیغمبر نے کندھوں پہ اٹھا کے بتا دیا کہ جب تک یہ یتیم نہیں مسکرائے گا محمد کریم عید نہیں پڑھائیں گے۔ اس لیے عید کی خوشیوں میں عزت نفس کو مجروح کرنا تو دور کی بات ہے، رسپیکٹ دیں، عزت دیں، احترام دیں، اس وقار میں اضافہ کریں۔ محرومیوں کا خاتمہ آپ کے میٹھے بول سے بھی ہو سکتا ہے۔